آج کا سوال نمبر 1 ہے، اگر اقبال ڈے، جناح ڈے منانا جائز ہے، یوم پاکستان منانا جائز ہے، تو بالکل اسی طرز پہ میلاد منانا کیوں غلط ہے؟ جبکہ جشن دیوبند کانفرنس، اہل حدیث کانفرنس اور کشمیر ریلی وغیرہ نکالی جاتی ہے۔ تو بھائیو، اگر اس کو دین کی ایکٹیویٹیز کے طور پہ اسی طرح پریزنٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ دین کا لازمی حصہ ہے، تو پھر تو یہ غلط ہے۔ اور اگر انتظامی معاملات کے طور پر کرتے ہیں تو پھر کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو بعض اوقات لوگ مثال دیتے ہیں کہ آپ اقبال ڈے مناتے ہیں، قائدازم ڈے مناتے ہیں، اپنے بچوں کی برتھ ڈے مناتے ہیں، تو نبی کا برتھ ڈے مناتے ہوئے آپ کو تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں جناب، ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک ریلیجیس پرسنالٹی ہیں، آپ کے ساتھ کوئی ایسا عقیدہ منسوب نہیں کیا جائے گا جو آپ کی اجازت کے بغیر ہو رہا ہوگا، کیونکہ پھر وہ دین بن جائے گا۔ ڈاکٹر اقبال یا محمد علی جناح یا اور پرسنالٹی، ان کو ہم اپنے پولیٹیکل لیڈر کے طور پر لے رہے ہوتے ہیں، مذہبی پیشوا کے طور پر تو نہیں لے رہے ہوتے۔ نبی علیہ السلام کی پرسنالٹی تو ایک سینسٹیو ایشو ہے نا، کہ ہم ان کے ساتھ کوئی چیز ریلیٹ کریں، اور پھر آپ علیہ السلام کے ساتھ کوئی چیز ایسی ریلیٹ کرنی ہے تو سب سے زیادہ سمجھدار اور عاشقان رسول کون ہے؟ صحابہ اور اہل بیت۔ ان میں بھی سب سے بڑھ کر خلفائے راشدین، جن کے بارے میں جامعہ ترمذی، ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، تم میرے بعد دین میں نئی نئی بدعتیں دیکھو گے، ان سے بچنا۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین، تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت اور ہدایت یافتہ کی سنت لازم ہے۔ تو ہم معصومانہ سا سوال کرتے ہیں اپنے پیارے بریلوی بھائیوں سے کہ بتائیں، جب مولا علی کوفہ شفٹ ہو گئے، دارالخلافہ انہوں نے کوفہ شفٹ کر دیا، اور مولا علی وہ ہیں جو تینوں خلفاء کے ساتھ نائب کی حیثیت سے رہے ہیں، اور چوتھے نمبر پہ خود خلیفہ بنے، کوئی حدیث کوئی چھپی رہ گئی تھی تو ان تک تو پہنچ گئی ہوگی نا۔ جو 5 سال کوفے میں مولا علی رہے، تو وہ 5 سال میں 12 ربیع الاول کا دن آتا تھا نا، تو اس میں جو مولا علی جب جلسہ کرواتے تھے کوفے کی جامعہ مسجد کے اندر، اس میں مہمان خصوصی کون ہوتا تھا؟ تو آگے سے جواب آئے گا جی وہ نہیں کرتے تھے، اس دور میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ مولا علی نعت کس سے پڑھواتے تھے کوفے کی جامعہ مسجد میں، تو آگے سے یہ جواب ہوگا کہ اس زمانے میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی تھی۔ تو جو کام اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا وہ آپ شروع کر کے اور اس کی بنیاد میں باقی مکاتب فکر کو گستاخ ڈکلیئر کریں، اور جب جوڈیشلی میں بات پیش ہو، یعنی قرآن و سنت کی روشنی میں ان چیزوں کو پرکھا جائے، دیکھا جائے، تو ان ایکٹیویٹیز کا ثبوت ہمیں نہیں ملتا، تو ہمارے پیارے بریلوی بھائی پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسے مستحب سمجھتے ہیں، ہم تو کسی کو گستاخ کہتے ہی نہیں۔ تو سر پھر آپ یہ شعر جگہ جگہ لکھ کے کیوں لگاتے ہیں؟ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ہیں رب الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ مفتی احمد یار نعیمی صاحب، جن کا مزار گجرات میں ہے، جنہوں نے جال حق کتاب لکھی ہے، ان کا یہ شعر ہے۔ اپنی پوری امت کو ابلیس بنا دیا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے دور میں جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو ابلیس کہہ دیا، کیونکہ وہ آپ کے طریقے پہ تو میلاد نہیں مناتے تھے، وہ تو وہی طریقہ تھا جو صحیح مسلم میں ہے 2750، فیہ ولدت و فیہ انزل علیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ تو بتائیں پھر مولا علی نے کس طریقے سے میلاد منایا؟ روزہ رکھ کے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش کی خوشی میں ہر منڈے روزہ رکھا کرتے تھے، ہر ہفتے میلاد منایا کرتے تھے۔ تو صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے 2750، بہت ہی مشہور حدیث ہے، کہ ایک ایوبی بادشاہ تھا، ملک المظفر، ایوبی سلطنت جو چلی تھی نا، ایوبی سلطنت کے تھے یہ بادشاہ، 630 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں، اور عیسوی اعتبار سے 1033 عیسوی آج چل رہا ہے، 2023۔ آپ سمجھیں اس اعتبار سے 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ تو انہوں نے 604 ہجری کے اندر 12 ربیع الاول کو ملک المظفر بادشاہ نے صوفیہ کا طریقہ، یہ ناچ کود جو آپ ارطغرل ڈرامہ میں بھی دیکھ چکے ہیں، اس طریقے سے کھانا پکوان اس طریقے کو شروع کروائے 12 ربیع الاول کو۔ تو پرانے بزرگوں نے اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا، صحابہ کرام، اہل البیت، تابعین نے 12 ربیع الاول کو، جو آج کل 12 ربیع الاول کو یہ رسمیں شروع ہو گئی ہیں۔ پرانے بزرگ وہ ہیں جن کے بارے میں حدیث موجود ہے پہلے 300 سال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر میرے بعد صحابہ کا، پھر تابعین کا، اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے جو جھوٹی گواہیاں دیں گے اور امانت میں خیانت کریں گے اور موٹاپے کو پسند کریں گے۔ تو جو پرانے بزرگ ہیں وہ 300 سال والے ہی ہیں،
جنہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ پھر اس سے بھی آگے 1588 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ نے ارطغرل کی اولاد نے آج سے 700 سال پہلے انہوں نے سرکاری سطح کے اوپر 12 ربیع الاول کی چھٹی ڈکلیئر کر دی۔ وہاں سے پھر اسے اور تقویت مل گئی اور وہ سلسلہ اب تک چلتا آ رہا ہے، اور اب پاکستان میں بھی 12 ربیع الاول کی چھٹی ہوتی ہے، اور یہ ساری کے سارے معاملات اس طریقے سے چلے ہیں۔ یہ ہے اس کی پوری ہسٹری، جس کا تعلق صحابہ، اہل البیت، تابعین، تبع تابعین کے بعد کے لوگوں سے نہیں ہے، پہلے 600 سال کے لوگوں سے نہیں ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی ہر منڈے کا روزہ رکھ کر منائیں۔ اب ربیع الاول سٹارٹ ہے، جو عاشقان رسول ہیں انہیں چاہیے کہ منڈے کا روزہ رکھیں، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کی خوشی کو سیلیبریٹ کیا منڈے کا روزہ رکھ کر، اسی طریقے سے ہمیں بھی ان کے پیٹرن پہ چلنا چاہیے۔ یہ گلے پھاڑنا یا جلوس وغیرہ نکالنا، جھنڈے وغیرہ نکالنا، سڑکوں کو بلاک کرنا، یہ نبی علیہ السلام سے، صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، وگرنہ صحابہ کرام یہ کر سکتے تھے، لیکن انہیں پتہ تھا کہ جو نبی علیہ السلام نے کیا وہ ہم نے کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو میں نے حق بات کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی بری بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے، اور ہمیں کتاب و سنت کی صحیح تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔